بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ جو کہ عشرہ نجات ہے شروع ہونے کو ہے۔ عشرہ نجات کے حوالے سے جو دعائیں ہیں ہر روزے کے حساب سے ہر نماز کے بعد جو پڑھنے والے اذکار ہیں، جو مشکل کشا وظائف ہیں، بہت ہی طاقتور ہیں، وہ میں ان کی ایک ویڈیو آلریڈی اپلوڈ کر چکی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس آخری عشرے کی جو خاص راتیں ہیں جو کہ طاق راتیں ہیں، آج میں آپ کو ان کی عبادات بتاؤں گی۔ رمضان المبارک اور طاق راتوں کی جو فضیلت ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ مجھے پوری امید ہے آپ سب اس بہت بہتر طریقے سے اسے جانتے ہیں۔ احادیث کے ذریعے اتنا بتانا چاہوں گی کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور کمر بستہ ہو کر خوب عبادت کرتے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، روزے دار کی دعائیں مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ ایسے تو تمام رمضان کی راتوں کو اویل کرنا چاہیے، دن کو بھی عبادات کرنی چاہیے، لیکن جو طاق راتیں ہیں ان کی کچھ الگ ہی بات ہے۔ جو میں نے سحری اور افطاری کی دعائیں اپلوڈ کی ہیں وہ روٹین میں پڑھتے رہا کریں، بہت اس کی فضیلت ہے۔ مزید یہ کہ شب قدر کے جو متلاشی ہیں وہ متوجہ ہوں کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی کہ 21، 23، 25، 27 یا 29ویں رات میں ہے۔ جو شخص ثواب کی نیت سے ان راتوں میں عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ رمضان المبارک نصیب فرمایا ہے تو اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا۔ مزید لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ رمضان آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے، تو اس لیے ان لیلۃ القدر کی راتوں میں خاص اہتمام کیجیے، عبادات، تسبیحات، ذکر، اذکار، تلاوت کی۔ اور یہ کہ ان طاق راتوں میں اپنے نفس کو فرما بردار بنانے کا یہ خاص عمل یہ ہے کہ جس شخص کا دل گناہوں کی طرف مائل ہو اور نیکی کی طرف راغب نہ ہوتا ہو، یہ عمل نفس کو مطیع کرنے کے لیے بہت مجرب اور لاجواب ہے۔ تراویح وغیرہ سے فارغ ہو کر نیا وضو کریں، خوشبو لگا کر توبہ اور حاجت کے 2 نفل پڑھیں، اس کے بعد سینے پر دل کی جگہ ہاتھ رکھ کر اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 113 مرتبہ یعنی کہ 113 ٹائمز سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 پڑھیں یعنی کہ آیت نمبر 53 پڑھیں، پھر اپنے سینے پر پھونک مار لیں۔ اس کے بعد اپنی شہادت کی انگلی سے لفظ اللہ لکھیں اور تصور کریں کہ یہ لفظ آپ کے دل پر نقش ہو گیا ہے۔ ہر طاق رات میں یہ عمل اسی ترتیب سے کریں، اس کا کمال آپ کھلی آنکھوں سے خود دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے اب طاق رات یا شب قدر کی علامات کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، اس کے بعد ہم عبادات کی طرف چلیں گے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس رات کے پہچاننے کے واسطے علامت یہ ہے کہ نہ تو اس میں سردی ہوتی ہے نہ گرمی، اور کہتے ہیں کہ اس میں کتے کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی، اور اس رات کی صبح کو جب آفتاب نکلتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس میں کچھ روشنائی نہیں ہے، اور وہ ایسا نظر آتا ہے جیسا کہ تشت ہوتا ہے، اور اس رات کی عجائب باتیں ان لوگوں پر ظاہر ہوتی ہیں جو کہ اہل دل، اہل اطاعت اور اہل ولایت والے ہیں۔ شب قدر میں بہت سی عبادات کے ساتھ جو دعا کا ہے ذکر وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا آپ آخری عشرے میں بے شمار دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ آخری عشرے کی دعا بھی ہے۔ شب قدر میں ہر بلا سے عافیت کا عمل۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص عشاء کے بعد شب قدر میں 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر بلا سے عافیت میں رکھتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جو جمعے کے دن نماز سے پہلے 3 بار اسے پڑھتا ہے تو اس دن جتنے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں سب کے برابر اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ ایک شب قدر کی دعا بھی ہے اور آخری عشرے کی دعا بھی ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، بس تو معاف فرما دے۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ اسی طرح شب قدر کی جو نوافل ہیں ان کا آپ ذکر کرتے ہیں۔ شب قدر جس طرح بھی اور جتنا بھی اللہ کے حضور اپنا عجز و نیاز پیش کیا جائے کم ہے، چنانچہ شب قدر میں بیدار رہ کر ہم بھی اسی طرح عبادت کریں جس طرح ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، یعنی کثرت سے نوافل پڑھیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تفسیر یعقوب چرخی سے منقول ہے کہ اس رات میں 2 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں۔ نوافل مکمل کرنے کے بعد 70 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس نماز کو پڑھنے والا اپنے مصلی سے نہیں اٹھے گا کہ اللہ پاک اس کے اور اس کے والدین کے گناہ معاف فرما کر مغفرت فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت آراستہ کرو، اور فرمایا کہ وہ جب تک تمام بہشتی نعمتیں اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لے گا اس وقت تک اسے موت نہ آئے گی۔ تو مغفرت کے لیے یہ نماز بہت ہی افضل ہے۔ تو آپ نے نوافل کے بعد 70 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اسی طرح 4 رکعت اس طرح پڑھے جائیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ قدر اور 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے، یعنی کہ 50 ٹائمز، اور سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جا کر 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا اور اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اس کے علاوہ جو عبادت ہے طاق راتوں کی وہ یہ ہے کہ 16 رکعت نوافل پڑھنے ہیں، اور شب قدر نہایت مقدس سات اور بابرکت لمحات ہیں، اس کی ضرور قدر کیجیے اور تلاش کریں۔ شب قدر میں آدھی رات کے بعد 4 رکعت کر کے 16 نوافل اس طرح پڑھیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ کافرون 3 مرتبہ پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 5 مرتبہ، اسی طرح تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق 3 مرتبہ، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس 11 مرتبہ پڑھیں۔ یعنی کہ جو آخری چاروں کل ہیں، آپ نے پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھنا ہے، دوسری میں آپ نے سورہ اخلاص، تیسری میں سورہ فلق، اور چوتھی میں سورہ ناس پڑھنا ہے، اور اسی طرح 4 کر کے 16 رکعت نفل آپ نے پورے کر لینے ہیں۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل وظیفہ کثرت سے پڑھنا ہے، اور جو اس رات کا یہ خاص وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح نوافل پڑھنے والے پر رحم فرمائے گا اور اسے آئندہ نیک و اعمال کرنے کی توفیق حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہ وظیفہ یہ ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، جو کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، تیسرے عشرے کی یہ دعا بھی ہے۔ یہ تو تھیں چند طاق راتوں کی جنرل عبادات۔ اب میں آپ کو ہر طاق رات کے حوالے سے خاص عبادت بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ شب قدر پا لینے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ یہ خاص طور پہ مردوں کے لیے ہے، اور جس نے عشاء اور فجر باجماعت ادا کی تو اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔
دوسرا عمل یہ ہے کہ تیسرا کلمہ اور درود شریف کا اہتمام کریں، کثرت سے پڑھیں۔ تیسری جو عبادت وہ یہ ہے کہ کم از کم ایک پارہ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں۔ اور چوتھا عمل یہ ہے کہ کم از کم 2 رکعت صلاۃ التوبہ لازمی پڑھیں اور اپنے گناہوں پر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور ان راتوں کو اپنی معافی اللہ تعالیٰ سے منوا لیں، اپنے لیے جنت پا لیں اور دوزخ سے بچا لیجئے۔ صرف یہ اپنے لیے دنیاوی حاجات بھی ضرور مانگیں، دعائیں کریں، دنیا سنوار لیں۔ آئیے اب سب سے پہلے 21ویں شب جو کہ پہلی طاق رات ہے اس کی عبادت دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی 21ویں رات کو آپ نے 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھنے سے ثواب عظیم حاصل ہوتا ہے، تو وہ ضرور پڑھنا ہے۔ رمضان المبارک کی 21ویں شب کو آپ نے 2 رکعت نفل اس طرح پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک ایک مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ 70 مرتبہ درود شریف اور 70 مرتبہ استغفار پڑھیے گا، تو بفضل باری اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی ضرور دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس رات کی تمام برکات سے اس نماز کے پڑھنے والے کو بخش دیں گے انشاءاللہ۔ 21ویں کے شب کی جو ایک اور عبادت ہے وہ یہ ہے کہ 4 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فرشتے اس نماز کے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے۔ 21ویں کی شب کی جو ایک خاص عبادت اور ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں آپ کو شروع سے بتا رہی ہوں کہ سورۃ کوثر کا ببرکت عمل ہے، جو کہ آپ نے ایک برکت والی تھیلی یعنی کہ کوئی بھی ایک تھیلی لے لیں، اس کا عمل آپ کو چاند رات والے دن بھی میں نے بتایا تھا کرنا ہے۔ اسی طرح میری پرانی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، 11ویں کی رات کا بھی میں نے بتایا ہوا ہے۔ اسی طرح تھرڈ ٹائم جو کہ 21ویں کی رات ہے اس کو آپ نے 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے اپنی تھیلی پہ پھونک دینا ہے، اور جب بھی اس میں سے پیسے نکالیں یا رکھیں تو سورہ کوثر ضرور پڑھ لیں۔ کہ سورہ کوثر کا عمل آپ نے 27ویں کی رات کو بھی کرنا ہے، 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے عید کی نماز کے بعد عید والے دن 313 مرتبہ بھی سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا، اور ہر بار سورہ کوثر کے ساتھ بسم اللہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اپنی برکت والی تھیلی پہ دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ سارا سال برکت رہے گی، آپ کو رزق کی کمی محسوس نہیں ہوگی، اور اپنے عام مرحلہ میں اپنی اس تھیلی میں پیسے رکھ کے استعمال کیجیے گا، آپ کو خود برکت محسوس ہوگی۔ 21ویں شب کے جو خاص اعمال ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائے ہیں، انہی میں رمضان المبارک کی 21ویں رات کو 2 نفل نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور جب آپ سلام پھیر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ درود پاک اور 70 مرتبہ ہی استغفار پڑھنا ہے۔ بفضل باری اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی عطا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت سے یہ نماز پڑھنے والے کو ضرور بخش دیں گے۔ اس کے علاوہ ذکر اذکار اور تلاوت قرآن پاک ضرور کیجیے گا۔ آئیے اب 23ویں شب کا ببرکت عمل دیکھتے ہیں کہ 23ویں شب کو نماز عشاء کے بعد نماز تراویح کی ادائیگی کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین اور ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھنا باعث برکت و فضیلت ہے، تو یہ دونوں صورتیں ضرور پڑھیے گا۔ اسی طرح 23ویں کی شب کا ایک اور خاص عمل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے رمضان المبارک کی 23ویں رات کو 4 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے پڑھنے ہیں، اور ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے نہایت توجہ، یقین، یکسوئی کے ساتھ 70 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ فضل باری تعالیٰ گناہوں کی معافی عطا ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو طاق رات اگلی ہے وہ ہے 25ویں کی شب، اور اس میں صرف 2 نوافل ہیں، اور وہ اس طرح کے کمال نوافل ہیں کہ جس سے آپ کو انشاءاللہ مغفرت حاصل ہوگی۔ تو وہ 2 رکعت نفل آپ نے اس طرح پڑھنے ہیں
کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور نماز سے فارغ ہو کر آپ نے 70 مرتبہ دوسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور اپنی گناہوں کی معافی بہت ہی توجہ اور دھیان سے مانگنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح 25ویں کی شب کا جو ایک اور عمل ہے، مبارک عمل، وہ یہ ہے، رمضان المبارک کی 25ویں شب کو آپ نے 7 مرتبہ سورہ فتح پڑھنی ہے، اور سورہ فتح کا پڑھنا باعث فضیلت و برکت ہے۔ اسی طرح ایک اور عمل ہے جو کہ یہ ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ سورہ دخان پڑھنی ہے، اور سورہ دخان 7 مرتبہ پڑھنے والے کو عذاب قبر سے حفاظت ملے گی۔ یہ 25ویں شب کا خاص عمل تھا۔ اس کے بعد یہ خیال رکھیے گا کہ جمعۃ الوداع بھی اسی درمیان میں آئے گا۔ جمعۃ الوداع اس جمعے کو کہتے ہیں جو رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہوتا ہے، تو اس جمعے کو رحمتوں سے اپنی جھولیاں بھر لیں، اور جتنی عبادات کر کے اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے حاصل کر سکتے ہیں رحمتیں نعمتیں، وہ حاصل کر لیں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شب جمعہ کا درود ضرور پڑھیے گا، اور یہ اپنی عام روٹین میں شامل رکھیں۔ ہر جمعے کی رات یہ درود پڑھیں، بے شک اس کو ایک دفعہ ہی پڑھ لیں۔ اس درود کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کو مرتے وقت اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ اس کی فضیلت، کہ جو شخص ہر شب جمعہ کی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جمعے والے دن کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور نماز ظہر کے بعد اس درود پاک کو 11 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اس کے انوکھے کمالات ہیں جو کہ شاید میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا ہوگا اس درود کا۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اسکرین پہ آپ اس کے بے تحاشا فوائد دیکھ رہے ہوں گے، اور اس کو جمعہ کی نماز کے بعد صرف 11 مرتبہ لازمی پڑھیے گا۔ کچھ فضائل میں یا کچھ فوائد میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام روحانی جسمانی بیماریاں دور کر کے اسے صحت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست بنائیں گے، روحانی بصیرت عطا فرمائیں گے، تمام تاریکیاں ہٹا کے اس کے دل کو روشن کریں گے، اپنے خاص بندوں کا مقام عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح بہت سے فوائد ہیں اس کے۔ اس کے علاوہ جمعہ والے دن نماز عصر کے بعد آپ نے یہ درود 80 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 80 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنے والے کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر گزرنے کے وقت نور ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو فجر کی نماز پڑھا کرے تو اپنی دنیا کے لیے 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا کر، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ تجھے 4 بیماریوں سے نجات میں رکھے گا، پاگل پن، کوڑ، اندھا پن اور فالج سے محفوظ رکھیں گے۔ دعا آپ رمضان المبارک کے علاوہ بھی اپنی نماز کے دوران ضرور پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد۔ اور جمعۃ الوداع کا جو خصوصی عمل ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اب تک کے جو اعمال تھے وہ عام روٹین میں بھی آپ لازمی کریں، عام جمعے والے دن بھی ضرور کریں۔ یہ عمل جمعۃ الوداع کے دن نماز عصر سے مغرب تک سورہ فرقان کی 45 نمبر آیت لکھ کر اپنے پاس رکھیں، اور جس وقت جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو اس جگہ پر اس آیت کو لکھ کے باندھ لیں، اور اس آیت کو پڑھتے رہا کریں۔ جتنا بھی پرانا درد ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، اور چند دن میں درد کا
وجود نہ رہے گا۔ اور اس آیت کے پڑھنے کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، بس بہت ہی یقین اور اعتماد سے یہ آیت پڑھیے گا۔ الم تری الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا۔ اس کے بعد 27ویں شب کا جو خاص عمل ہے وہ یہ ہے کہ اس رمضان المبارک کی 27ویں رات کو جو کوئی 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے گا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ اور اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ پروردگار عالم اس کے والدین کی مغفرت فرمائے گا اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور اس کے علاوہ اس نماز کے پڑھنے والے کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد جو آخری طاق رات ہے وہ 29ویں کی رات ہوگی، اور اس میں رزق کی کمی کا جو حل ہے وہ بہت بہترین ہے۔ وہ یہ ہے کہ 29ویں کی رات کو 7 مرتبہ سورہ واقعہ جو شخص پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے رزق میں خوب اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد رمضان کی جو آخری رات ہے وہ لیلۃ الجائزہ کی رات ہوتی ہے، مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں۔ لیلۃ الجائزہ کی بہت مختصر سی عبادت ہے، اور عید کے دن کی بھی، اس کے لیے انشاءاللہ میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گی۔ آپ کو صرف یہ جاننا ضروری ہے کہ لیلۃ الجائزہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات میں 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور جب آخری رات ہوتی ہے تو گزشتہ آزاد شدہ لوگوں کے بقدر لوگ، یعنی کہ ایک ہی رات میں آزاد کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تھیں طاق راتوں کی چند عبادات جو کہ آپ لازمی کیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادات اور دعائیں قبول فرمائیں، اور جو انسان جس پریشانی میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ وہ تمام پریشانیاں آپ کی دور فرمائیں۔ جزاک اللہ۔